نواز شریف صاحب نے گلگت بلتستان کے اندر جو ہے وہ انفراسٹرکچر کا جال بچھایا ہے. ویسٹ مینجمنٹ کمپنیاں وہاں پہ بنی ہوئی ہیں, کینسر کارڈیالوجی ہاسپٹل وہاں پہ بنے ہوئے ہیں. ہاں, ہمارے آئینی محرومیاں ہیں, وہ مسئلہ ہے, اپنی جگہ پہ ہے, انشاءاللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی بات چیت ہو رہی ہے. وہ جو تقریباً 250 ارب روپے کا منصوبہ ہے, اس پہ کام انشاءاللہ تعالیٰ جلد شروع ہوگا. گلگت سے اسکردو جو ہے وہ 9 گھنٹے کا راستہ تھا. نواز شریف صاحب نے مہربانی کی, ایک بہت بڑا پروجیکٹ دیا, آج وہ 2.5 گھنٹے کا. اور اب شہباز شریف صاحب نے نیا جو تحفہ دیا ہے, جی بی کو 3 دانش اسکول دیے ہیں. کسی ایک جماعت کے بس کی بات نہیں ہے. یہ پاکستان کی سیاسی جماعتیں جس دن اتفاق رائے کر لیں گے اس دن یہ ممکن ہو سکے گا, اس سے پہلے تو یہ ممکن نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. SNN کے ساتھ میں ہوں شام فرقان چودھری. جی ہاں بالکل, آج اپنی اوورسیز کمیونٹی کے لیے جو پروگرام لے کر آئے ہوں, میرے ساتھ ایکس CM موجود ہے حفیظ الرحمان صاحب. ناظرین, گلگت بلتستان کے مسائل میں تو ہر کوئی سب سے پہلے بات کرتا ہے. آج ہم سب سے پہلے گلگت بلتستان کی عوام کے بارے میں بات کریں گے اور یہ بتائیں گے کہ گلگت بلتستان کی عوام کے لیے کیا پروجیکٹس آ رہے ہیں, اور اس کے بعد پھر ہم آئیں گے دیگر مسائل پر. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام سر, تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. سر, سب سے پہلے مجھے بتائیے گا کہ گلگت بلتستان سوئٹزرلینڈ میں سمجھتا ہوں اس سے بھی ایک خوبصورت جگہ ہے ہماری, اور کیا کیا نئے پروجیکٹس لا رہے ہیں گلگت بلتستان کی عوام کے لیے؟ دیکھیں, گلگت بلتستان میں بہت سے پروجیکٹ چل رہے ہیں ہمارے دور حکومت کے, اور شہباز شریف صاحب کے ابھی نئے انیشیٹوز بھی ہیں. سب سے بڑا ہم یہ ٹورسٹ کے لیے جو اوورسیز پاکستانیز ہیں ان کے لیے گزارش کریں گے. سوئٹزرلینڈ سے بھی خوبصورت آزاد کشمیر اور جی بی ہیں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ سوئٹزرلینڈ یورپ کے ویسٹ میں ہے, ہم جو ہے وہ ہمالیہ کے اینڈ پہ بیٹھے ہوئے ہیں. اور سب سے بڑا مسئلہ وہاں کمیونیکیشن کا ہے, کیونکہ یورپ سے بھی لوگ آنا چاہتے ہیں, ہمارے اوورسیز پاکستانی آنا چاہتے ہیں, اس کے لیے کمیونیکیشن کا ایشو ہے. تو الحمدللہ ہم نے پچھلے یہ 16 مہینے کے اس دور میں اب دبئی سے ڈائریکٹ فلائٹ آ رہی ہے جی بی میں ہمارا آگے. دبئی سے ڈائریکٹ جی بی؟ جی بالکل, اس وقت ہفتے میں ایک فلائٹ جو ہے PIA کی ایئر بس جو ہے وہ دبئی سے اسکردو میں لینڈ کرتی ہے. اور اب آگے ہمارا پلان یہی ہے کہ اللہ نے چاہا تو ہم یہی چاہتے ہیں کہ ایک فلائٹ جو ہے وہ UK سے لنڈن سے ہو ہفتے میں ایک, اور ایک جو ہے ہم چاہتے ہیں دوحہ سے ہو, اور ایک ہماری خواہش استنبول سے ہو. اس کے لیے بات چیت چل رہی ہے تاکہ وہ ودن 5 یعنی اگر آپ کی انگلینڈ سے جو فلائٹ چلے گی نا اسکردو کے لیے, وہ 9 گھنٹے میں 7.5 سے 8-9 گھنٹے کے درمیان میں وہ لنڈن سے آپ جی بی پہنچ جائیں گے. تو آپ ویکینڈ گزاریں گے, واپس آپ اپنی فلائٹ لے کے واپس پہنچیں گے. اس کے لیے ہماری حکمت عملی چل رہی ہے فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ بات چیت. اسی طرح استنبول سے جو فلائٹ آئے گی وہ 5.5 گھنٹے میں اسکردو میں لینڈ کرے گی. اچھا سر, مجھے یہ بتائیے گا کہ جی بی کو ہمیشہ پاکستان کا لاوارث بیٹا سمجھا جاتا ہے, اور کیا سمجھتے ہیں وفاق میں جو گورنمنٹ بنتی ہے کیا وہ جی بی کے مسائل پر کام کرتی ہے؟ باقی کسی حکومت نے تو نہیں کیا, لیکن ہماری پارٹی نے الحمدللہ نواز شریف صاحب نے گلگت بلتستان کے اندر جو ہے وہ انفراسٹرکچر کا جال بچھایا ہے. ویسٹ مینجمنٹ کمپنیاں وہاں پہ بنی ہوئی ہیں, کینسر کارڈیالوجی ہاسپٹل وہاں پہ بنے ہوئے ہیں, اور سستی ترین گندم گلگت بلتستان کی عوام کو پاکستان کے چاروں صوبوں میں جو 10,000 روپے پہ بوری ہے وہ گلگت بلتستان کے لوگوں کو کونے کونے میں پہنچا کے فیڈرل گورنمنٹ 2,000 روپے میں دیتی ہے. ہاں, ہمارے آئینی محرومیاں ہیں, وہ مسئلہ ہے, اپنی جگہ پہ ہے, انشاءاللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی بات چیت ہو رہی ہے. کچھ نئے پروجیکٹ جو ہے وہ ہمارے جیسے میں نے آپ کو ایئر لائن کا بتایا. دوسرا ہم یہ چاہتے ہیں جو KKH ہے, نواز شریف صاحب کی جب گورنمنٹ آئی تھی اس سے پہلے KKH کے جو سفر تھا راولپنڈی اسلام آباد سے گلگت تک کا سفر جو ہے, گلگت تک کا یہ 22 گھنٹے کا تھا, اسکردو تک یہ 27 گھنٹے کا تھا. اچھا, وہ الحمدللہ نواز شریف صاحب کو اللہ پاک جزائے خیر عطا فرمائے, ہماری اس گورنمنٹ نے اور فیڈرل اور پروونشل گورنمنٹ نے مل کے گلگت سے اسلام آباد کا سفر اس وقت 11 گھنٹے کا ہے. اس کو ہم انشاءاللہ تعالیٰ رائیکوٹ تھاکوٹ جو ہمارا منصوبہ تھا خان صاحب نے بند کر دیا تھا, وہ جو تقریباً 250 ارب روپے کا منصوبہ ہے اس پہ کام انشاءاللہ تعالیٰ جلد شروع ہوگا. تو راولپنڈی اسلام آباد کا جو فاصلہ ہے وہ مزید کم ہو جائے گا, یہ 7 سے 7.5 گھنٹے کے درمیان ہوگا. یہ CPEC کا منصوبہ ہے. اسی طریقے سے گلگت سے اسکردو جو ہے وہ 9 گھنٹے کا راستہ تھا, نواز شریف صاحب نے مہربانی کی, ایک بہت بڑا پروجیکٹ دیا, آج وہ 2.5 گھنٹے کا سفر ہے. تو اسی کے ساتھ ساتھ ہم یہی چاہ رہے ہیں کہ ایک اسٹڈی بھی چل رہی ہے کہ کاشگر سے لے کے اسلام آباد تک ریلوے لائن کا, یہ CPEC کی ایک اسٹڈی ہے, اور یہ بنتا ہے تو میں سمجھتا ہوں اور بہت بڑا ایک انقلاب وہاں پہ آ سکتا ہے.
اور ساتھ ساتھ ہماری پوری کوشش ہے کہ جیسی وہاں ایجوکیشن کے حوالے سے ہم نے اپنے دور میں الحمدللہ ایک بلتستان یونیورسٹی وہاں پہ بنائی، اس کے علاوہ 3 یونیورسٹی کے کیمپسز ہمارے یونزا میں، کزر میں اور دیامر میں اس وقت چل رہے ہیں. اور اب شہباز شریف صاحب نے نیا جو تحفہ دیا ہے، جی بی کو 3 دانش سکولز دیے ہیں جو گلگت، اسکردو اور دیامر تینوں ریجنز کے لیے ایک سکول کی مالیت 3 ارب روپے کی ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ ہم ہیلتھ کے اندر بہت سا کام جو رہ گیا تھا وہ انشاءاللہ تعالیٰ آگے لے کے سر بڑھیں گے. آپ نہیں سمجھتے کہ آپ جی بی کا جو آئینی بحران ہے اس کو جلد از جلد حل ہو جانا چاہیے؟ جی بالکل ہونا چاہیے، لیکن اس میں کچھ کسی ایک جماعت کے بس کی بات نہیں ہے. یہ اس میں انٹرنیشنل معاملات بھی ہیں، اس میں آپ کے جو ہے وہ یو این ریزولوشنس بھی ہیں، اس میں حریت بھی ہے، اس میں جو ہے آزاد کشمیر والے بھی ہیں، یہ تمام اسٹیک ہولڈرس ہیں. تو پاکستان کی سیاسی جماعتیں جس دن اتفاق رائے کر لیں گے اس دن یہ ممکن ہو سکے گا، اس سے پہلے تو یہ ممکن نہیں ہے. اچھا سر، سب سے جو میجر مسئلہ ہے گلگت بلتستان کا وہ کیا ہے؟ ایک سے بڑھ کر ایک ہے، ہر کمیونٹی کو ہے، ہر جگہ میں ہے. ہمارے یہاں جو اس وقت سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ توانائی کا بحران ہے، بجلی کا مسئلہ ہے. اور گرمیوں میں نہیں ہے، سردیوں میں ہے. جو پروجیکٹ نواز شریف صاحب لگا کے گئے تھے، پائپ لائن میں تھے، اگر ان کو جاری رکھا جاتا تو آج وہ مسئلہ نہ ہوتا. ہم نے دوبارہ سے ان میں شروعات کی ہے، امید ہے انشاءاللہ اگلے 3-4 سال میں جو بجلی کا مسئلہ ہے وہاں پہ ہیٹنگ، کوکنگ، لائٹنگ سب کچھ ہم بجلی پہ لے اچھا جانا سر، چاہتے ہیں. سارے جو پروجیکٹس ہیں وہ نواز شریف نہیں لائے ہیں گلگت بلتستان میں، تو عمران خان کی گورنمنٹ میں وہ کیا کرتے تھے؟ عمران خان کی گورنمنٹ نے ہمیں قیدی نمبر 804 کے چپل بھجوا دیے ہیں وہاں پہ. اچھا وہ آپ کو بعض نوجوانوں کو شوق ہے، صحیح. کوئٹہ کیفے جو ہے وہ 420 وہ چل رہا ہے، صحیح. کچھ نہ کچھ وہاں کیفیز بنے گئے ہیں. اور گلگت بلتستان کو پی ٹی آئی کی فیملیز کے لیے سیرگاہ بنا دی، سرکاری خرچے پہ یہاں پہ آتے تھے جناب فلاں کی فیملی ریسٹ ہاؤسز میں رہتے تھے، سرکاری گاڑیاں لیتے تھے، ٹک ٹاک بناتے تھے. اور خان صاحب جی بی میں 2 دفعہ آئے ہیں میری موجودگی میں، اور وہاں کے کہا آپ کے سیب بہت اچھے ہیں، آپ کے گلیشیر بہت اچھے ہیں. اور اس کے بعد اسکردو آیا ہے بعد میں، میرے بعد میں، اور وہاں آ کے کہا کہ زمینیں نہیں بیچتی ہیں، آپ کی زمینیں بڑی قیمتی ہیں. اس کے علاوہ اس نے ہمیں کچھ نہیں دیا. اچھا سر، لاسٹ میں مجھے بتائیے گا کہ جی بی میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ فرقہ واریت وہاں پر بہت ہے، تو اس حوالے سے بتائیے گا اس کو کنٹرول کرنے میں کیا انیشیٹیوز کیے گئے ہیں؟ دیکھیں میرے پورے 5 سال میں ایک فرقہ وارانہ واقعہ نہیں ہوا. آپ کی گورنمنٹ جب ویک ہوتی ہے اور ڈکٹیشن پہ چلتی ہے یا اس کی اپنی کوئی انڈیجنس سپورٹ نہیں ہوتی ہے تو یہ مسئلے ہیں. ہمارے پورے 5 سال میں وہی فرقے، وہی پولیس، وہی کمیونٹیز، وہی ایشوز تھے. ہم نے اس کو الحمدللہ 5 سال میں ایک فرقہ وارانہ واقعہ نہیں ہوا. یہ مثال ہے. اچھی گورننس تھی، گڈ گورننس تھی، گراس روٹ لیول کے نمائندے بیٹھے ہوئے تھے. ہماری گورنمنٹ 2020 میں ختم کر دی گئی، دھاندلی سے وہاں پی ٹی آئی لائی گئی، اور اس کے نتیجے میں اس سے لے کے ابھی تک جو ہے وہ 21-22 افراد جان سے جا چکے ہیں. تو یہ بیڈ گورننس کی وجہ سے ہی فرقہ وارانہ ایشوز کھڑے ہوتے ہیں. آپ جب کسی کمیونٹی سے زیادتی کرتے ہیں، ریاست میں جو ہے وسائل کی تقسیم صحیح نہیں ہوتی ہے، ناانصافی ہوتی ہے، تو اس سے یہ ایشوز کھڑے ہوتے ہیں. تو ہم نے تو آپ کو کر کے دکھایا نا جی، پورے 5 سال 2015 سے 2020 تک ایک فرقہ وارانہ واقعہ دکھا دینا جی بی میں. وہاں اس وقت ٹورسٹ نہیں آتے تھے، آج ہمارے اس دور کے بعد الحمدللہ لاکھوں ٹورسٹ بھی جا رہا ہے. وہ کوئی بہت بڑا ایشو نہیں ہے فرقہ وارانہ، وہ لوکل ایڈمنسٹریشن کا، گورنمنٹ کا مس مینجمنٹ سے ہوتا ہے. کیونکہ کمیونٹیز اتنی زیادہ ہیں جی بی میں، شیعہ ہیں، سنی ہیں، اسماعیلی ہیں، نور بخشی ہیں. ہم نے انہیں کو ایک گلدستہ بنا کے ہم نے چلایا تھا. جب بھی اس میں غلطی ہوتی ہے تو پھر وہ مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے. جب کسی کمیونٹی سے زیادتی ہوتی ہے، جب آپ انڈر پریشر کوئی فیصلے کرتے ہیں، جب میرٹ سے ہٹ جاتے ہیں، جب لوگوں کو نظر آتا ہے نا انصافی ہو رہی، تو لوگ پھر اس کو ایشو بناتے ہیں. تھینک یو سو مچ. جی ہاں ناظرین، امید کرتے ہیں ہماری اوورسیز کمیونٹی کو ہمارا پروگرام پسند آیا ہوگا. انشاءاللہ پھر ملیں گے کسی نئے ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنے میزبان کو اجازت دیں. اللہ حافظ.